نال ملاقات ہوئی جب شفی ہاتھ شات یہ وہ وغیرہ وغیرہ سارا اجاڑا پھرن تو بعد ہن سمجھ آئیے طارق صاحب آپ کی تربیت تھوڑی سی میں کروں. بے نظیر بھٹو تصویریں کس نے پکوائی تھیں؟ آپ کی تربیت تو آپ کی تربیت کیا ہے؟ تو میرا خیال ہے کوئی، لیکن یہ بے شرم اور ڈھیٹ سے لوگ ہیں. السلام علیکم ویورز، دعائیں آپ کے لیے اور اپنے وطن کے لیے جو آپ کا بھی ہے ظاہر ہے. میرا فیوریٹ آ گیا یار، یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کے ساتھ ہاتھ ملانے پر مریم نواز کو کڑی تنقید کا سامنا. کڑی بہت چھوٹا لفظ ہے، یہ بات میں واضح کر دوں. جس کے جواب میں عطا تارن نے کہا کہ کسی کو خاتون ہونے پر تنقید کا نشانہ بنانا نامناسب ہے. دور کی کوڑی لایا بھائی، چاہے وہ ان کے دادا بھی بہت دور گئے تھے بریف کیس وغیرہ. خیر، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو یا صحافی، یہ مناسب نہیں کہ آپ کردار کشی کریں. ہمارے پاس بھی کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن ہماری یہ تربیت نہیں. بالکل ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں آپ کی تربیت ہے درباری پن کی، اور وہ پرانی ہے، میں جانتا ہوں، اور آپ اس کا حق ادا کر رہے ہیں. درباری ہونا، اس کے لیے ایک خاص تربیت کی، خاص ماحول کی، خاص مینٹالٹی کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ یہ مطلب یہ جو بات آپ نے جو کامنٹ کی ہے طارق صاحب، یہ بذات خود اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کو درباری پن کی جو تربیت ملی ہے آپ اس کا حق ادا کر رہے ہیں. اچھا، میں نے اپنے علیحدہ کل یا پرسوں کے پروگرام میں میں نے کہا ہے کہ احتیاط برتیں. یہ ایموشنل لوگ ہیں، ان کے پاس انڈین اسلام کہتے ہیں اس کو، رد عمل سامنے جو کچھ کہہ رہے ہیں لوگ، کیا آپ تک پہنچا نہیں ہے؟ تو میں نے تو کوئی ایسی بات ذاتی طور پہ میں تو کر بھی نہیں سکتا. میرا نہ میری عمر اجازت دیتی ہے، نہ میری تربیت اجازت دیتی ہے. آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا کہ اس چھوٹے سے واقعے نے اس کی صحیح غلط پہ میں گفتگو ہی نہیں کر رہا. جو کچھ آپ کے ساتھ کیا ہے، اور آپ کی بیڑیوں میں جو 2-4 بٹوں کی کسر تھی وہ بھی پوری ہو گئی. رہ گیا آپ کی تربیت. تو آپ کی تربیت کیا ہے؟ کرنے والے کون ہیں؟ ان کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بے نظیر بھٹو تو چلو رائبل تھیں، ایج گروپ بھی ملتا جلتا تھا. ان کی بزرگ والدہ تصویریں کس نے پکوائی تھیں؟ تربیت، یہ تربیت ہے. سپریم کورٹ پہ حملہ، یہ تربیت ہے. چھانگا مانگا اور پھر میریٹ ہوگی، اور پھر وہ کیا تقریر تھی اسمبلی. یہ ہیں وہ ذرائع جناب اسپیکر، یہ ہے تربیت آپ کی. پھر مزید تربیت آپ کی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے قائد جب کونے میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے پورے میڈیا کے سامنے بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ اگر میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا. اور تربیت آپ کی اس وقت مکمل ہوئی جب آپ کی آج کی چیف منسٹر نے سر عام کہا خود کو کیا حکمران خاندان، اور انسسٹ کیا جی یہ تو نامحرم ہیں، غیر محرم ہیں، یہ فلانا ہے، ٹمکانا نہیں، یہ کیسے آئیں گے. تو وہ پھر محرم ہو گئے. پھر سارا کچھ ہماری مذہبی تربیت ہے. کون سی مذہبی تربیت ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ سنیں، خالد بن ولید، حضرت خالد بن ولید، انہوں نے ان کی شان میں کوئی قصیدہ کسی جنگ کے بعد لکھا، تو انہوں نے کوئی اچھے خاصے انعام دیا شاعر کو. وہ روسا کی اولاد میں سے تھے. حضرت عمر کو پتا چلا، انہوں نے قاصد بھیجا جس نے پوچھا کہ یہ اپنی طرف سے دیے تھے یا مال غنیمت وغیرہ سے. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا اپنی طرف سے دیے تھے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اگر اپنی طرف سے دیے تھے وہ بھی جرم ہے، معزول کر دیا گیا. سبحان اللہ ہے. ادھر میری اثاثے میری آمدنی سے، کیوں نہیں بھائی؟ وجہ پوز یوں کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا کو ارب پتی کھرب پتی. میں تو کہتا ہوں جس دن آپ کے قائد نے
حلف اٹھایا تھا پہلا فائنانس منسٹر پنجاب کے طور پہ، اس سال اس خاندان کے کتنے اثاثے تھے اور ٹیکس اثاثے چھوڑو، ٹیکس کتنا دیا تھا ٹوٹل، ختم ہو گئی بات۔ تو اس لیے تربیت شربیت جتنی ہے آپ کی، آپ سب کی، بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ یاد رکھنا اسراف، یہ جو بہت مہنگا بود و باش ہوتا ہے نا، دنیا بدل گئی ہے۔ ایک بار مولانا مودودی صاحب سے کسی نے کہا کہ بھی آپ گاڑی پہ، تو انہوں نے کہا حضور ہوتے، ان کے زمانے میں گاڑی ہوتی، وہ بھی گاڑی پہ کرتے۔ تو کچھ چیزیں زندگی کی ضروریات میں شامل ہو گئی، باقی جو اسراف ہے یاد رکھنا۔ طارق صاحب آپ کی تربیت تھوڑی سی میں کروں، میرے بچے مہنگے سے مہنگا کپڑا افورڈ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کیا۔ پھر جب وہ ذرا میچورٹی کی طرف گئے تو میں نے انہیں کہا بیٹا یہ اسراف ہے جو تم کرتے ہو، یہ نمائش ہے، اور تم بے وقوف بھی ہو، اور بے وقوف اس لیے کہ خود کپڑا خرید کے اپنی مرضی کا سلواؤ گے تو وہ ڈیزائنرز کا باپ ہے، اس کے ساتھ کی شرٹ پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اگر مناسب سمجھو تو یہ اس کمپلیکس سے، اس احساس سے کمتری سے نکلو کہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کا میرے پہ کرم ہے، احسان ہے، میرے دونوں بیٹے کو، بیٹی کا پہلی مزاج نہیں تھا لیکن ان کو چڑھا ہوا تھا، وہ تو ظاہر ہیں دے آر ینگ ان دیئر 20s، تو اس وقت ہوتا تھا یہ فلانا ہے ٹمکانا، میں چپ کر کے سنتا رہا۔ جب وہ ایک خاص ایج پہ پہنچ گیا تو پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ جہالت ہے، اسراف ہے، کسی اور ضروری کام۔ اب میں کہنا اچھا نہیں لگتا، میں جو مختلف عیدوں وغیرہ رمضان کے، میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہوں پچھلے 5-4 سال سے، خود ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں، بیٹے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کو دینا آئے، چونکہ یہ فرض ہے، آپ کو کمال نہیں کر رہے۔ اسی طرح میں نے کہا جب مناسب وقت آئے گا میں ان کو سمجھاؤں گا کہ بیٹا یہ اسراف ہے، ویسٹ میں بے وقوف بناتا ہے، ڈیزائنرز کی کیا اوقات ہے، کوئی ایک قمیض بنتی ہے، تم قیمتی سے قیمتی اچھے سے اچھا کپڑا خریدو، اپنی مرضی کے ٹیلر سے اس کی اسٹریچنگ کراؤ اور پہنو، اس کے ساتھ کی دوسری شرٹ ہوگی کوئی نہیں۔ تو بہرحال تربیت اور طرح کی چیز کا نام ہے، باقی درباری اور وہ تو پھر اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اس کے لیے تربیت آپ کی بہترین یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ خان، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بنی گالا ہاؤس اریسٹ کی آفر علی امین گنڈا پور لے کر آئے تھے۔ اب تو میرا خیال ہے کوئی، لیکن یہ بے شرم اور ڈھیٹ سے لوگ ہیں، اتنی کھلی بات کے باوجود اگر یہ ان کو ہضم نہیں ہوتی تو ان کے ہاضمے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا آگے وہ کہتی ہیں ہمارا بھائی 1.5 سال سے جیل میں ہے، بیک ڈور ڈیل کرنی ہوتی تو کر چکے ہوتے۔ بانی پی ٹی آئی 2 سال سے کہہ رہے ہیں 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ اس کی تو بیسیکلی بات ہی نہیں کرنی چاہیے، یہ خود بخود بن جانا چاہیے تھا۔ بہرحال عمران خان نے کہا ہے کہ پہلے یہ سنجیدگی دکھائیں پھر دیگر مطالبات پر بات ہوگی۔ یہ بالکل درست ہے، لکھ کر دیں، لکھ کر کیا دیں، گفتگو ہے بہت زیادہ، آپ کو شوق ہے، بالکل آپ کے پاس ہونا چاہیے ریکارڈ، اس کے منٹس آف دا میٹنگ، اس کی ریکارڈنگ کر لیں۔ آپ کی اپنی وجوہات ہیں، اس کی وجہ ہے، آپ کے جو خدشات اور وسوسے ہیں، آپ کے اندر جو لیک آف کانفیڈنس ہے، اس کی ایک وجہ ہے کہ فیک گورنمنٹ، فیک مینڈیٹ 47 فارم 47 مینڈیٹ ہے، تو اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ معاملات اگر سیٹل ہو گئے قوم کے تو مفاد میں ہیں لیکن آپ کے مفاد میں نہیں ہوں گے، اس لیے بنیادی کہانی یہی ہے۔ باقی دیکھتے ہیں مذاکرات کا کیا بنتا ہے، ہو جائیں اور نتیجہ خیز ہوں تو ملک اور قوم کے لیے بہتر ہے۔ بات میں افراد کی نہیں کر رہا، میں 24 25 26 کروڑ عوام کی بات کر رہا ہوں جو بہت بڑا تاوان دے رہے ہیں۔ اگلی بات ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ رحیم یار خان میں یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات مفید ہی ہوتی ہے۔
مطلب کسی رجے تگڑے بندے کو نال ملاقات ہوئی جفی شفی ہاتھ شاتھ یہ وہ وغیرہ وغیرہ تو مفید ہی ہونی ہے، ظاہر ہے۔ میرے ساتھ تو ملاقات آپ کو مفید ہو ہی نہیں سکتی، آپ کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ راس آ ہی نہیں سکتی آپ کو۔ اور سرمایہ کاری سے متعلق بھی بات ہوئی، دیکھو نا میں نے پورا نہیں پڑھا تھا، یہی بات میں نے پہلے کر دی کہ بھی اگر یو اے ای کے صدر کے ساتھ ملاقات اگر ہوئی تو راہ چلتے بھی آپ کو پتہ ہے مہربانی کر دیتے ہیں۔ اچھا، یو اے ای عرب امارات نے رواں ماہ $2 ارب رول اوور کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ میں کے جامع رولے پائے اور رول اوور ہو گیا ہے، مفید رہی ہے اس ملک کو۔ میں سوچتا ہوں یہاں تک پہنچایا کس نے؟ بہرحال آگے کہتے ہیں شہباز شریف کہ جب تک بجلی قیمت کم نہیں ہوگی ترقی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، ہن سمجھ آئیے سارا اجاڑا پھرن تو بعد ہن سمجھ آئیے تو بجلی قیمت کم کرنے کے 2-3 آپشنز ہیں۔ رواں ہفتے ایک اور میٹنگ کر کے آپشنز کو آگے لے کر بڑھیں گے۔ آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا پڑے گا، اتنے تو جانا ہی ہے، وہ تو سیاسی قبلہ ہے نا، معاشی قبلہ بھی ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کتنی ڈٹائی سے کہہ دیتے ہیں ان کے لوگ کہ جی وہ امریکہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ ہے مداخلت دی آپ پہنچتے ہوتے تسی، اس لیے چھوڑو جانے دو قصہ۔ طاقت بذریعہ اقتدار، بذریعہ دولت، دولت بذریعہ سیاست، میں یہ ٹوٹل اس ملک کی کہانی ہے۔